السلام علیکم۔ جادو کی قدیم اور پراسرار کتاب جسے آج تک کوئی مکمل نہیں پڑھ سکا۔ پراسرار کتاب کی حفاظت جنات کرتے ہیں۔ اس میں درج کالے جادو کے عملیات سے کوئی بھی شخص کبھی الجسا جنات کو تصرف میں کر سکتا ہے۔ کوشش کرنے والے اکثر لوگ پاگل پن، مرگی یا جنات کے حملے کا شکار ہوتے رہے۔ کئی عرب ممالک میں اس پراسرار کتاب پر پابندی عائد ہے۔ 6 صدی ہجری کو عربی زبان میں لکھی گئی کتاب الشمس المعروف القبری روحانی عملیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک پراسرار حیثیت رکھتی ہے اور آج بھی متنازع ہونے کے سبب سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک میں پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ عام طور پر اس کے بارے میں معلومات رکھنے والے افراد یہی جانتے ہیں کہ اسے 6 صدی ہجری کے ایک عالم جو کہ روحانی عملیات پر خاصا عبور رکھتے تھے، انہوں نے قلم بند کیا تھا، جس میں روحانی عملیات، جنات کو قابو کرنے اور دیگر بہت سے عملیات موجود ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت سے وہی آگاہ ہے جو یا تو روحانی علوم سے سود بود رکھتے ہیں یا پھر انہیں عربی کے علاوہ عبرانی اور یہود کے زیر استعمال دیگر زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ اس کتاب میں اللہ رب العزت کے اسماء کی صفات اور مختلف صورتوں کی صفات کے علاوہ جنات کو قابو کرنے اور ان سے نجات پانے کے طریقے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہ بات بھی خاصی اہم ہے کہ اس کتاب میں بعض صورتوں کے درمیان عبرانی یا کسی ایسی زبان کے بعض ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس بنا پر اس کتاب کو علماء کی جانب سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ زمانے قدیم میں اس کتاب کے حوالے سے نہ صرف یہ بات خاصی مشہور رہی ہے کہ اس کے پڑھنے والے مجنوں، مرگی یا جنات کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سلسلے میں بعض مصدقہ واقعات بھی موجود ہیں۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زاہد کے تحویل میں تھی۔ مرکوزہ شخص ایک مالدار تاجر تھا اور مزید دولت کے حصول کے چکر میں اس کی جانب سے یہ کتاب بھاری قیمت خرچ کر کے حاصل کی گئی۔ واضح رہے کہ اس وقت اس کتاب کا وہی ایک نسخہ تھا جو محمد بن علی نے حاصل کیا تھا۔ بعد میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اس زمانے کے حساب سے اس کی متعدد کاپیاں کرائی گئیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ ہولا موجود ہوتا جس کی جسامت کی سیاہی اور چہرے پر چھائی نحوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا۔ کئی مرتبہ کی کوششوں کے بعد بالآخر اس کی جانب سے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اسی سے متعلق کچھ اور روایت بھی تلاش کرنے پر سامنے آئی ہیں جن کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ مرکوزہ کتاب کی حفاظت پر شیاطین جنات مامور تھے، کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوئی طریقوں کے استعمال پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے، کیونکہ کتاب خود ایک جادوئی عملیات کا نادر ذخیرہ تھی۔ اس بنا پر وہ اس بات پر بھی قادر نہ تھے کہ مرکوزہ کتاب کو کچھ نقصان پہنچا سکتے۔ مرکوزہ چند واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی تھی اور 7ویں صدی ہجری میں جب وہ ایک بار پھر منظر عام پر سامنے آئی تو اس میں موجود مواد کو ایک حد تک حذف کیا جا چکا تھا۔ مرکوزہ کتاب میں موجود وظائف اور جادوئی طریقہ کار میں سے اب بھی بعض ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو جو عملیات کی ذرہ برابر بھی سود بود نہ رکھتا ہو تو وہ خود فوری کسی ناگہانی آفت یا بلا سے دوچار ہو جاتا ہے۔ تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ کتاب کے وہ کون سے حصے، بول یا جز ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تک سامنے آنے والی واقعات میں ہر وہ شخص اپنے اوپر آنے والی ناگہانی آفت کے بعد یہ بات سرے سے ہی بھول چکا تھا کہ وہ کس حصے، بول یا جز کو پڑھ رہا تھا۔ علماء کا عموماً اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب بظاہر قرآنی آیات اور روحانی وظائف کا مجموعہ ہونے کے باوجود اپنے اندر کثرت سے پائے جانے والے غیر معروف الفاظ، جملوں کی بنا پر بڑی حد تک مشکوک حیثیت کی حامل ہے، لیکن یمن سے تعلق رکھنے والے پچھلی صدی کے روحانی عامل علی بن ابراہیم نے اس پر خاصی سیل حاصل بحث کے ہے، کیونکہ علی بن ابراہیم کا تعلق خود روحانیت سے تھا۔ اس کے علاوہ انہیں عربی کے علاوہ عبرانی اور دیگر کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اس لیے انہوں نے اس کتاب پر تحقیق کرتے ہوئے اس کے مصنف کو معتاد انداز میں یہودیوں کا شکار کیا ہوا قرار دیا ہے۔ کتاب میں موجود سورہ جن کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ عام طور پر قرآن مجید میں پائے جانے والی سورہ جن 2 سے 3 صفات پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن اس کتاب میں لکھی گئی یہ سورہ
صرف اس لیے 13 صفحات تک طویل ہو گئی ہیں کیونکہ اس میں جا بجا عبرانی زبان میں پائے جانے والے شیطانی اور جادوئی بولوں کو لکھا گیا ہے۔ 8ویں صدی ہجری کی ابتدا تک اس کتاب کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں پائی جاتی تھی کیونکہ یہ کتاب طباعت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد بھی عام نہیں ہوئی تھی، اس لیے عوام الناس کی گفتگو میں کتاب کے قصے تو تھے لیکن وہ اس کی زیارت سے محروم تھے۔ مرکوزہ کتاب 8ویں صدی ہجری میں اس وقت منظر عام پر آئی اور دنیا بھر کے علماء اور عوام الناس میں اس سلسلے میں بحث چھڑ گئی تھی۔ جب مرکوزہ کتاب کو جامعۃ الازہر کے زیر اہتمام چلنے والے طبعات کے ادارے نے شیخ حسینی کی ہدایت کے مطابق ان کے خرچے پر اس کتاب کو شائع کیا گیا، اگرچہ اس موقع پر شائع کی جانے والی یہ کتاب بڑی حد تک اپنی اصلی حالت میں موجود تھی، لیکن محدود تعداد میں شائع ہونے کے سبب رفتہ رفتہ وہ معدم ہوتی گئی اور آج بازار میں اس نام سے دستیاب اس کتاب کی اصل روح کو بڑی حد تک تبدیل کیا جا چکا ہے، جس سے وہ اب اصل نسخے غائب کر دیے گئے ہیں، جس کا تعلق براہ راست جنات کو قابو کرنے اور کالے جادو کے ذریعے کام نکلوانے وغیرہ سے بنتا تھا۔ یمنی روحانی عامل علی بن ابراہیم کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ مرکوزہ کتاب میں بعض مقامات پر شیطانی علوم اور جنات کی مدد لینے کے طریقے اس انداز میں لکھے گئے تھے کہ اس سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان طریقوں کے ذریعے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے، لیکن یہاں لکھے گئے طریقوں اور الفاظ کے معنی جاننے والے افراد ہی اس بات کا علم رکھتے تھے کہ ان الفاظ اور جملوں کا کیا مطلب تھا۔ عرب بلاگز پر اس کتاب کے سلسلے میں پائی جانے والی معلومات کے مطابق اس ایک شخص کا قصہ خاصا مشہور ہے جس کی جانب سے اس کتاب کے بعض ایسے حصے کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو علماء کے جانب سے مشکوک ٹھہرے تھے۔ اس کی پاداش میں مرکوزہ شخص کو کئی سال تک در در کی ٹھوکریں کھانا پڑی تھیں۔ اگرچہ زمانے قدیم سے تعلق ہونے کی بنا پر مرکوزہ شخص کا پورا نام و نسب تو ریکارڈ کا حصہ نہیں رہا، البتہ وہ اپنے لقب السائی سے خاصا مشہور رہا ہے۔ السائی کا تعلق یمن کے قدیم علاقے ادن سے تھا اور وہ یہاں 10ویں صدی ہجری کے بعد واقع ہوا۔ تاریخی حوالوں سے السائی کے لقب سے مشہور اس شخص کی جانب سے ابتدا میں جب اس کتاب کے بعض ایسے حصے کو حاصل کر کے اس پر عمل کی کوشش کی گئی تھی جو کافی مشکوک ہونے کے علاوہ متروک ہو گئے تھے، تو اس سے پہلے جنات کی جانب سے اس کام سے روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ السائی کا تعلق روحانی عملیات سے کسی حد تک رہا تھا، اس لیے وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھے کہ جنات کی جانب سے اسے اس کام سے روکنے کے لیے کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی جانب سے ابتدا ہی میں کچھ ایسے اعمال کر لیے گئے تھے جس کی بنا پر جنات اس تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر تھے، غالباً یہ حصار تھا یا اسی قسم کی کوئی اور چیز۔ السائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا شاطر تھا کہ اس کی جانب سے جنات سے بچاؤ کے تمام تر طریقے اختیار کیے گئے تھے، اسی وجہ سے وہ چند قوی الجثہ جنات کو قابو کرنے کے آخری مرحلے تک پہنچ چکا تھا، لیکن یہاں پر جنات نے اسے مات دے دی۔ کئی برسوں تک غائب دماغی کیفیت سے گزرنے کے بعد جب اسے واپس ہوش آیا تو اس کی جانب سے بتائی جانے والی تفصیل سے ہی معلوم ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ بات آج تک کوئی جاننے سے قاصر ہے کہ السائی پر ہونے والی جناتی اثر کا توڑ کیا تھا اور کس نے کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ السائی اپنے حواس میں آنے کے بعد خود بھی یہ بھول چکا تھا کہ اس نے کون سا علم اختیار کیا تھا، جیسا کہ وہ ماضی میں اپنی جانب سے اختیار کیے جانے والے دیگر عملیات کے بارے میں بھی کچھ معلومات نہیں رکھتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اسے اپنی ماضی کی ساری زندگی میں سے صرف وہی عمل تمام تر تفصیلات کے ساتھ یاد تھا جس میں اسے جنات نے نشانہ بنایا تھا۔ شاید جنات نے اس کے دماغ سے تمام تر معلومات مٹا دی تھی اور عبرت کے طور پر اسے اس واقعے کو یاد رکھنے دیا تھا۔ بہرحال السائی سے ملنے والی معلومات کے مطابق جنات کو قابو کرنے کے آخری مرحلے میں اسے پاک صاف ہو کر قبرستان کے خاص مقام پر پہنچ کر چلہ کاٹنا تھا۔ یہی بات السائی کو لے ڈوبی، کیونکہ وہ رات کے وقت جب قبرستان پہنچا تو وہاں شدید اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اگرچہ السائی قبرستان میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا، لیکن ایک مقام پر وہ ایک ایسی قبر پر اپنا قدم جما بیٹھا
جو اگرچہ زیادہ پرانی تو نہ تھی لیکن اس کا وزن سہنے کے قابل نہ تھی۔ السائی کے اس قبر میں گرتے ہی اس کا بدن ناپاک ہو گیا تھا، کیونکہ قبر میں لاش گلی سڑی حالت میں موجود تھی۔ یہی وہ موقع تھا جو جنات کے لیے انتہائی کارگر ثابت ہوا اور انہوں نے براہ راست السائی کے دماغ پر اثر ڈالا تھا۔ السائی کا بیان ہے کہ قبر میں گرنے تک کے تمام واقعات اسے اچھی طرح یاد ہے۔ اسے یہاں تک بھی یاد ہے کہ قبر میں گرتے ہی سر پر کسی نے انتہائی بھاری پتھر یا کوئی بھاری چیز ماری تھی، جس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا تھا۔ دراصل یہ کوئی بھاری پتھر یا کوئی بھاری چیز نہیں تھی، بلکہ جنات نے السائی کے دماغ پر حملہ کیا تھا، جس کی بنا پر السائی اسی قبر میں پڑا رہا تھا۔ صبح قرب جوار سے گزرنے والے لوگوں نے اسے قبر میں گلے سڑے مردے کے ساتھ بے ہوشی کی حالت میں اسے کیڑوں کی خوراک بنتے دیکھا تو اسے نکال کر باہر لے آئے تھے، کیونکہ السائی نے اپنے عمل کے لیے اپنے علاقے سے دور ایک قبرستان کا رخ کیا تھا، اس لیے یہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلے تقریباً 10 سال تک السائی اس علاقے میں ادھر ادھر بے مقصد دیوانہ وار پھرتا رہا، جس کی بنا پر وہ لوگوں میں السائی مشہور ہو گیا تھا۔ 10 سال بعد ایک دن اچانک ہی اپنی دیوانگی اور حالت غیر سے دوبارہ صحیح ہونے والے السائی نے جب لوگوں کو اپنے قصے کے بارے میں بتایا تو پہلے تو کسی کی جانب سے اس پر اعتبار ہی نہیں کیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں علماء اور روحانی علوم میں سود بوجھ رکھنے والے حضرات کی جانب سے السائی کی باتوں کی تصدیق کے بعد وہ لوگوں میں خاصا مشہور ہو گیا تھا۔ آج بھی الشمس المعارف القبری کے نام سے عملیات کی کتب موجود ہیں، جن کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، مگر یہ وہ کتاب نہیں جو احمد بن علی البیونی نے لکھی تھی، بلکہ اس نام کو استعمال کرتے ہوئے مختلف عامل حضرات اپنی کتاب کا نام الشمس المعارف القبری رکھ دیتے ہیں۔